الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله سبحانه وتعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیں. خواتین و حضرات، نوازی بھائیوں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی بعض لوگوں پر فضیلت اور ترجیح دیتے ہیں. جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو باقی تمام انسانوں پر فضیلت ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض ایام کو، بعض دنوں کو بھی بعض دنوں پر فضیلت دی. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے. قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو 12 مہینے گنے جاتے ہیں، ان مہینوں میں افضل کون سا مہینہ ہے ثواب کے اعتبار سے، اور پھر ان مہینوں میں افضل دن اور افضل راتیں کون سی ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے اس اعتبار سے افضل ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. البتہ جب بات آتی ہے کہ افضل ایام کون سے ہیں اور افضل راتیں کون سی ہیں، تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث اور عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ دن کے اوقات، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک کا جو وقت ہے، اس کو ہم عمومی طور پر دن کا وقت کہہ دیتے ہیں. دن کے اوقات کے اعتبار سے سب سے افضل دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے دن، یہ دن سب سے افضل یہ ہے، جبکہ راتیں سب سے افضل رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں. اور ان کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور ان دنوں کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ان میں وہ تمام اعمال جمع ہیں جو اور کسی بھی دنوں کے گروپ میں جمع نہیں. یہ جو 10 دن ہے، ان میں 4 بڑے بڑے اعمال جمع ہو گئے، اور یہ اور کسی جگہ جمع نہیں ہے. پورے سال غور کر لیجئے، یہ 4 چیزیں پورے سال میں، اور کوئی اور 10 دن لے لیجئے، 5 دن لے لیجئے، ان میں جمع نہیں ہے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 حج ہے، وہ انہی ایام میں، اور کسی دن میں اور کسی ماہ میں ہے ہی نہیں. نمبر 2 روزہ ہے. روزہ رمضان المبارک کا بھی ہے، لیکن 4 اکٹھے اعمال وہ صرف انہی دنوں میں. تو پہلا عمل وہ حج ہے، دوسرا عمل وہ روزہ ہے، تیسرا عمل قربانی ہے، اور چوتھا عمل صدقہ و خیرات کرنا. اب یہ 4 اعمال اکٹھے باقی دنوں میں نہیں ملتے.
یہ صرف انہی دنوں کے اندر ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس چیز پہ غور کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بارہا آپ کی زبان مبارک سے یہ سنتے تھے کہ سب سے افضل عمل جہاد ہے، سب سے افضل عمل جہاد ہے۔ لیکن ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے افضل کوئی اور دن نہیں ہے جن میں اللہ کو عمل کرنا محبوب ہو۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات سنی تو فوراً ان کے ذہن میں وہی بات آئی کہ سب سے افضل عمل تو جہاد ہے، اور جہاد تو سارا سال ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اتنے افضل دن ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، ہاں سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور واپس نہیں آ سکا، مال بھی اللہ کے راستے میں چلا گیا اور جان بھی اللہ کے راستے میں چلا گیا، وہ تو آخر اس کا تو کیا ہی مرتبہ ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا باقی کوئی عمل اس خاص بندے کے سوا، اس بندے کے عمل کے سوا کسی بندے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رمضان المبارک کا تقدس، رمضان المبارک کا احترام، رمضان المبارک میں اعمال کی طرف ہماری توجہ تو رہتی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر اعمال کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو افضل، ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا افضل دن یہ ہے، اور پھر ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ، ان کے اندر کثرت کیا کرو۔ کن چیزوں کی کثرت کیا کرو؟ التحلیل والتکبیر والتسبیح، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، اور سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ان دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تاکید فرمائی ہے۔ پھر ان کی عظمت کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ چیزیں بہت عظمت والی۔ ظاہری بات ہے جب خالق کائنات کسی چیز کی قسم کھائیں تو وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہو سکتی۔ تو سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں ہے والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں یعنی دن سمیت کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور تار کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ترجمان القرآن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سب سے زیادہ تفسیر قرآن کریم کی آپ ہی سے نقل ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو ولیال عشر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس سے یہی 10 دن مراد ہے۔ تو کتنی بڑی ان کی فضیلت ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آئیے کوہ طور پہ، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُهُ 40 لَيْلَةً۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چلہ وہاں پہ کاٹا۔ وہ چلہ کون سے ایام تھے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن اس میں شامل تھے۔ تو کتنی عظمت والے دن ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایام معلومات کہا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ان معلوم ایام کے اندر کرو۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو اعمال سب سے زیادہ محبوب ہے ان میں سے ایک عمل وہ حج کا عمل ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ افضل الاعمال کون سے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے عمل کا جب ذکر کیا تو حج کا ذکر فرمایا۔ تو اب یہ 4 بڑے بڑے اعمال ان دنوں کے اندر جمع ہو گئے۔ ہمیں اب ان دنوں کو کس طرح سے گزارنا چاہیے تاکہ ہم ان دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔
اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دنوں کی اہمیت کو ہم سمجھیں، ہم اس بات پر غور کریں، اس کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ یہ جو دن ہے یہ ضائع کرنے کے دن نہیں ہے، یہ عام دنوں کی طرح گزارنے والے دن نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ ہیں، دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور بازار میں جا کے اونچی اونچی پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ آج سنت متروکہ ہو گئی ہے، یعنی چھوٹ گئی ہے یہ سنت امت سے، کہ ہمیں ہر وقت یہ جو کلمات ہیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ کلمات جو بھی پڑھ لیں آپ، جن میں یہ 4 چیزیں شامل ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کو کسی بھی ترتیب سے پڑھ لیں، اسی ترتیب سے پڑھ لیں جس طرح تیسرے کلمے میں آتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ 2 مرتبہ پڑھ لیں، سبحان اللہ یہ 2 مرتبہ پڑھ لیں۔ لیکن صبح و شام علماء نے لکھا ہے بچوں میں بیٹھے ہوئے، کھانے میں بیٹھے ہوئے، تنہائی میں بیٹھے ہوئے، محفل میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے جاتے ہوئے، ہلکی سی اونچی آواز کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے چاہیے، اور عورتوں کو آہستہ آواز میں گھر میں یہ کلمات پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت افضل ایام ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کے اندر، یعنی جن اعمال کا ذکر فرمایا ہے اور جو اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، ان کا میں مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک عمل، وہ سب سے افضل عمل جو ان ایام کا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے گئے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے حج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور حج کے درمیان کوئی بےہودہ بات بھی منہ سے نہیں نکالی اور کوئی بےہودہ عمل بھی نہیں کیا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا، جب حج کر کے واپس آئے گا گناہوں سے ایسا پاک صاف ہوگا جس طرح اس دن پاک صاف تھا جس دن یہ پیدا ہوا تھا۔ تو حج افضل عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنه ينفیان الفقر كما ينفی الکیر خبث الحدید۔ حج اور عمرے کو آگے پیچھے کیا کرو، آگے پیچھے کیا کرو، حج کیا تو عمرہ کرو، عمرہ کیا تو حج کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو حج عمرہ کرو۔ اسی لیے حضرات حسنین کے بارے میں آتا ہے کہ کئی حج پیدل کیے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شوق سے حج کیا کرتے تھے۔ اب جن لوگوں کو حج کا موقع نہیں ملا، جیسے ہم سب یہاں ہیں، تو ہمیں ایک عمل تو یہ دیا گیا جس کا میں نے پچھلے خطبے کے آخر میں ذکر کر دیا تھا کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، کہ ان ایام سے پہلے انسان اپنے بال کٹوا لے، ناخن ترشوا لے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے۔ اور دوسرا عمل جو ہمیں دیا گیا ہے حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے، وہ قربانی کا عمل ہے۔ حاجی وہاں قربانی کرے گا اور یہاں جو شخص حج نہیں کر رہا وہ یہاں قربانی کرے گا۔ یہاں میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، چونکہ اس دوران کافی لوگ یہ مسئلہ پوچھ چکے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی جو بندہ وہاں چلا گیا اور وہ بندہ وہاں موجود ہے اور وہ وہاں اپنی حج کی قربانی کر رہا ہے تو اس پر تو پھر یہ والی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے کہ یہ والی جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کا تعلق حج کے ساتھ نہیں ہے، اس قربانی کا تعلق پیسوں کے ہونے کے ساتھ، استطاعت کے ہونے کے ساتھ ہے، اس کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حج میں جو قربانی کی جا رہی ہے وہ تمتع کی قربانی کی جا رہی ہے، یعنی ہم نے ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرہ دونوں کرنے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جو متمتع ہے، حج تمتع کر رہا ہے، یہاں سے جائے گا، عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کرے گا۔ اس لیے جب حج کی ٹریننگ ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے حجاج کو کہ آپ نے یہاں حج کی نیت نہیں کرنی، جب احرام باندھنا ہے تو احرام باندھتے ہوئے حج کی نیت نہیں کرنی۔ ذہن آپ کا ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے، لیکن ابھی جو آپ احرام باندھ رہے ہیں یہ عمرے کا احرام ہے۔ اگر آپ نے ابھی حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا تو یہ تو آپ کا جو حج ہے یہ حج تمتع نہیں رہے گا، یہ حج قران ہو جائے گا،
اور حج قران کی وجہ سے آپ وہاں جا کے عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد آپ اپنا احرام نہیں کھول سکتے۔ اب آپ وہ حج کے بعد احرام کھولیں گے، چونکہ وہ ایک لمبا پیریڈ ہے اور پاکستان کے زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، تو اس لیے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جو حجاج یہاں سے جا رہے ہیں وہ جب احرام باندھیں گے تو عمرے کا احرام باندھیں گے، پھر عمرہ کرنے کے بعد جب حج کے ایام آئیں گے تو پھر یوم الترویہ کو 8 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو وہ حج کا احرام باندھیں گے۔ یہ تو میں نے ضمنی طور پر عرض کر دیا، لیکن اصل مسئلہ قربانی کا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب جو وہاں قربانی کر رہا ہے حج کی، اس پر تو یہ والی قربانی لازم نہیں ہے۔ دونوں قربانیاں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس قربانی کا تعلق نصاب کے ساتھ ہے، اس قربانی کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ اگر کسی اور پھر دوسری بات، وہ والی جو قربانی ہے وہ تو کرنی ہے، اس لیے کہ جو حج پہ گیا اس نے قربانی کرنی ہے۔ اس والی قربانی کے اندر شریعت نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ والی قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی، جو شخص مسافر ہے اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہے، اور جو شخص مقیم ہے اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی ہے۔ اب بہت سے لوگ وہاں جو جاتے ہیں حرم شریف میں تو ان کا شیڈول علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں پہلے وقت گزارتے ہیں، کچھ مکہ مکرمہ میں وقت گزارتے ہیں، پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ تو پھر علماء نے اس میں کچھ تفصیلات بتائی ہیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات، اگر نہ سمجھ آ سکے یا میں نہ سمجھا سکوں تو پھر آپ اس کو علیحدگی میں دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہاں مینا میں جانے سے پہلے اگر کسی شخص کے مکہ مکرمہ کے اندر اتنے دن گزر گئے ہیں جتنے دن میں وہ مقیم ہو گیا ہے، تو اب اس کے اوپر یہ والی قربانی کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ بالکل آخری فلائٹس میں گیا ہے، جس طرح لوگ آخری فلائٹس میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ 4 ذی الحجہ کو چلا گیا، 2 ذی الحجہ کو چلا گیا، 1 ذی الحجہ کو چلا گیا، اب ظاہری بات ہے کہ 7 ذی الحجہ کو 8 ذی الحجہ کو تو اس نے بھی نہ چلے جانا ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اس کے 15 دن تو پورے نہیں ہوئے، تو جب یہاں 15 دن پورے نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مکہ مکرمہ کے اندر مقیم نہیں ہے، یعنی وہ مسافر ہے۔ اس سفر کی وجہ سے اب اس پر یہ والی قربانی نہیں آئے گی۔ تو یہ مسئلے میں باریکی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں کی قربانی کا اس قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قربانی تو کرنی ہی کرنی ہے حاجی نے، اور یہاں کی قربانی کے لیے اس نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میرے مکہ مکرمہ کے اندر کتنے دن ہوئے ہیں۔ اگر وہ مسافر ہے تو اس میں قربانی نہیں آئے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں چلا گیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں، اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، وہ وہاں پہ چلا گیا، اب وہ وہاں جا کے مسافر ہو گیا، تو جو مسافر ہوگا اس پر یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بھی عرض کر دوں گا، لیکن یہ ایک اہم بات تھی جو ذکر کرنا ضروری تھی۔ تو حج ہے ان ایام کے اندر، پھر قربانی ہے ان ایام کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام 10 سال مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رہے اور آپ نے ہمیشہ قربانی دی۔ ظاہری بات ہے 9 سال مراد ہے، کیونکہ 10ویں سال تو سرکار حج پر تشریف لے گئے تھے، اس لیے قربانی ایک دوسرا عمل۔ پھر ایک تیسرا عمل جو ان ایام کے اندر ہے اور اس عمل کی فضیلت اور کسی دن میں حاصل نہیں ہو سکتی، وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ایام میں سے سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے، اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو اس ایک دن میں روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اگلے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کیجیے۔ یہاں پھر یہ مخمصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی یوم عرفہ آپ سعودی عرب والا دیکھیں یا پاکستان والا دیکھیں۔ پھر بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب حج تو ایک ہی ہے، حج تو 2 نہیں ہے، لیلۃ القدر میں تو چلو یہ ہو جاتا ہے لیکن حج تو ایک ہی ہے، تو اس لیے یوم عرفہ تو حج کے اعتبار سے ہے۔ تو دیکھیے چاند کی رؤیت کا اعتبار ہے، جہاں چاند جب نظر آیا ہے وہاں اسی وقت ذی الحجہ شروع ہوگا۔ ہمارے ہاں اگر چاند ہی نظر نہیں آیا تو ذی الحجہ کس طرح شروع ہو جائے گا؟ اس لیے عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہاں یوم النحر ہوتا ہے، یعنی ان کی عید کا دن ہوتا ہے، اور ہمارا یوم عرفہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر ان کے یوم عرفہ کے مطابق روزہ رکھیں گے تو وہ ہمارا 8 ذی الحجہ بنے گا۔
تو ہمارا جو 8 ذی الحجہ ہوگا وہ ہمارا یوم عرفہ تو نہیں ہے. اور اگر کسی شخص کو اس مسئلے میں نہیں بہت زیادہ دل پریشان ہے تو دونوں دن کا روزہ رکھ لے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے 9 ذی الحجہ کے یعنی یوم عرفہ کے روزے کے علاوہ باقی 8 دنوں کا جو روزہ ہے اس کا ذکر بھی جو ہے احادیث میں آتا ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً اس کا ذکر فرمایا ہے. اس لیے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، وہ بہت اہم عمل ہے. اور پھر چوتھا اہم عمل وہ تکبیرات تشریق کا ہے جو یوم عرفہ کو شروع ہو جاتی ہیں اور ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ایام تشریق تک پڑھی جاتی ہیں. انشاءاللہ ان کا ذکر بھی آئندہ خطبے میں آ جائے گا. اور آخری چیز وہ ہے صدقہ و خیرات. صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرحمن، میرے اور آپ میں سے کوئی شخص کیا یقین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا غصہ اس پر نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہر کوئی اپنے اعمال سے ڈرتا ہے. اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا غضب جو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے پر ہونا ہے وہ ہر وقت اللہ کے غضب کی آگ بجھی رہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ صدقہ کرے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ایام کی فضیلت بیان کر دی اور ان ایام کے اندر اعمال کی فضیلت مطلقاً بیان کر دی، یعنی کوئی بھی عمل کرے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر جتنے نیک اعمال ہیں ان کی کثرت کریں، جتنے نیک اعمال ہیں ان کی کثرت کریں ان ایام کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایام کی قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.